السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستان محترم، امید کرتا ہوں آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے، بہت اچھے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے جس وظیفے کو لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، بہت ہی طاقتور، بہت ہی پاور والا یہ وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو اگر آپ نے اپنے عمل میں لے لیا اور اس وظیفے کو اگر آپ نے کر لیا تو آپ کی جائز تمنائیں اور جائز مرادیں آپ کی پوری ہو جائیں گی۔ دوستان محترم، وظیفہ صرف اتنا ہے، آپ کو اللہ رب العزت کا یہ پاک نام ورد کرنا ہے، اس کی تسبیح کو پڑھنا ہے۔ بہت چھوٹا مختصر سا یہ وظیفہ ہے۔ وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ صرف اتنا ہے، یا بصیرو، یا بصیرو، یا بصیرو کا یہ مجرب نسخہ، یہ مجرب عمل، یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ اس عمل کو اگر آپ نے کر لیا تو آپ کی کاروبار میں بھی برکتیں ہوں گی اور آپ کا روٹھا ہوا پیار آپ کو واپس مل جائے گا۔ دوستان محترم، یہ بڑا پاور ہی فل وظیفہ ہم آپ کے لیے لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ اس وظیفے کو آپ کو عشاء کی نماز کے بعد میں ادا کرنا ہے اور عشاء کی نماز کے بعد میں پڑھنا ہے، اور پڑھنے کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ آپ باوضو ہوں اور نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ جائیں جس جگہ نماز کو ادا کیا گیا، اور وہی بیٹھنے کے بعد اس وظیفے کو آپ اپنے عمل میں لیں اور اپنے عمل کا زندگی کا معمول بنا لیں کہ اس وظیفے کو آپ کو ہر حال میں پڑھنا ہے۔ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ جس نے بھی یہ وظیفہ کیا اس نے اپنی مرادیں پائیں، جس نے بھی یہ وظیفہ کیا اس نے اپنی تمناؤں کو پورا کیا اور اس نے اپنی خواہشات کو مکمل پایا۔ دوستان محترم، وظیفہ آپ کو سچے دل کے ساتھ اور کسی کو نقصان پہنچانے کی غرض سے نہیں ہونا چاہیے۔ وظیفہ اگر ہو تو صرف اس لحاظ سے اور اس نیت سے ہونا چاہیے کہ آپ کے دل میں خلوص ہو، آپ کے دل میں محبت ہو، اور آپ کے دل میں کچھ غلط ارادہ آپ کا نہیں ہونا چاہیے۔ دوستان محترم، ہمیں آپ سے امید ہے کہ آپ حضرات اس وظیفے کو اپنے عمل میں لیں گے۔ دوستو، جس طریقے سے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہماری محبت، ہمارا پیار ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہماری بات نہیں مانتا، ہم سے بات نہیں کرتا، وہ اس عمل کو کر لیں۔ یقین جانیں آپ محبوب کی تصویر پر، محبوب کے فوٹو پر صرف اس کو دم کرنا ہے اور اس کے پھر آپ جلوے دیکھیں، آپ پھر اس وظیفے کا کرشمہ دیکھیں۔ آپ یہاں پھونک ماریں گے، یہاں پر دم کریں گے، آپ کا محبوب جہاں بھی ہوگا وہیں پر آپ کے لیے بے چین ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کے دل میں آپ کے لیے محبتیں پیدا ہوں گی، اس کے جسم کے اندر آپ کے لیے محبت اور پیار پیدا ہوگا، وہ آپ کی طرف کھینچا چلا آئے گا۔ اور بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ جس نے بھی اس وظیفے پر عمل کیا ہے وہ راتوں رات اسے کرشمہ دیکھنے کے لیے ملا، ایک عجوبہ دیکھنے کے لیے ملا کہ اس نے اس وظیفے کو کرنے سے پہلے وہ کیا تھا اور وظیفہ کرنے کے بعد اس نے کیا چیز نہیں پالی۔ دوستو، مجھے بھی امید ہے کہ آپ حضرات اس وظیفے کو اچھے انداز میں اپنے عمل میں لائیں گے۔ اور دوستان محترم، آپ کا ارادہ جو ہے غلط نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کبھی بھی کسی کو، ہمیں کسی کی برائی کرنے کی، کسی کو نقصان پہنچانے کی اسلام، ہمارا مذہب ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ تو دوستان محترم، میں امید کرتا ہوں آپ حضرات اس وظیفے کو اپنے عمل میں لیں گے اور عمل میں لینے کے بعد سچے دل سے اس عمل کو کریں گے اور نہ کہ کسی دوسرے مسلمان مومن بھائی کو نقصان پہنچائیں گے، اس لیے کہ کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانا ہمارا اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بڑا اچھا ہمارا مذہب ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، تمام دینوں میں جو سب سے اچھا، زیادہ پسند رب کائنات کو ہے، سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ جو پسند رب کو ہے، وہ ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ مذہب اسلام ہے، وہ دین اسلام ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اسلام ہمیں برائیوں سے روکتا ہے، بے حیائیوں سے روکتا ہے۔ اللہ کا قرآن تو کہتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے۔ تو یہ اللہ کا قرآن ہے، ہم قرآن پاک کو پڑھا کریں۔ قرآن پاک کے اندر ہر چیز کی شفا ہے، اللہ نے بڑی شفا اللہ نے قرآن پاک کے اندر رکھی ہے۔ قرآن پاک کو سچے دل سے، خلوص کے ساتھ، نیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ کوئی پڑھنے والا ہو اور اس پر عمل کرنے والا ہو تو بے شک رب اس کی ہر تمنا کو پوری کرتا ہے، بے شک رب اس کی ہر مراد کو پورا کرتا ہے۔ تو آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ حضرات بھی اپنے لیے
یا اپنے کسی عزیز کے لیے اس عمل کو اگر کریں تو آپ کے دل میں بھی خلوص پیدا ہو، آپ کے دل میں بھی محبت ہونی چاہیے، آپ کے دل میں بھی پیار ہونا چاہیے، نہ کہ کسی کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے، کسی سے غلط ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے آپ اور ہم اس نسخے کو، اس عمل کو کریں گے تو ہمارا دل میں کیا ہے وہ ہمارا رب جانتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا رب ہر ممکن شے پر قادر ہے، وہ ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے۔ رب کی شان تو بڑی اعلیٰ ہے، اس کے بندے ہی ہمارے حالوں کو، دلوں کے حالوں کو جانتے ہیں، اللہ کے ولی ہی ہمارے دلوں کے حال کو جان لیا کرتے ہیں۔ علماء جو ہیں، اللہ کے مخصوص بندے جو ہوتے ہیں، وہ ہمارے دل کے حال کو جان لیا کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس عمل کو خلوص اور نیت کے ساتھ اچھے ارادہ لے کر کے اس عمل کو کریں آپ، نہ کہ کسی کی بھاوناؤں کو، کسی کی جسم کو، کسی کی محبت کو ٹھیس پہنچائیں، کسی کا دل دکھائیں۔ ایسا کام آپ کو اور ہمیں نہیں کرنا ہے، وہی کرنا ہے جس کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو اپنے مفاد کے لیے نہیں کرنا ہے، بس کسی کا فائدہ ہو تو اس میں کر دیجئے گا، نہ کہ آپ کے کچھ عمل کرنے سے کسی کو ذاتی نقصان پہنچے۔ تو ایسا تو ہم اور آپ کو ہرگز نہیں کرنا ہے۔ اس طریقے کے اگر آپ کو عمل کرنا ہے اور آپ نے اس عمل کو اپنے زندگی میں شامل کر لیا تو آپ یقین جانیں آپ ایک عجوبہ دیکھیں گے، ایک کرشمہ دیکھیں گے کہ یار ہو کیا رہا ہے، بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ دوستان محترم، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ جائے۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل سے بنے